الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 25ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ کے عدل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں ہوں گے۔ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کریں گے، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے، آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع کرے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خصوصاً ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تخلیق اور نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو، بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند پہ پہنچ جائے گا، پورے کرۂ ارض کے گرد گھوم جائے گا؟ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی۔ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں مغرب والوں کو اور مغرب والوں کی آوازیں مشرق والے سن سکیں گے، بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں، حرکات، سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وقت تھا انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا، آج اس نے معلوم کر لیا نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے۔ اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا، ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے بھی دیکھ لیا۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسانی نفسیات کے بارے میں اس پر کئی راز منکشف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے وہ دعویٰ کر سکے وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے، اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے۔ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کریم کے دائمی معجزہ ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں، یہ ایک علمی معجزہ ہے، علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا مکی صورتوں میں سے ہے، اس میں 53 آیتیں، 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اسی نمایاں صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح بھی یہ نظریاتی مسئلے پہ بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کے اعجاز بتلانے، اس کی مثل لانے سے مخالفوں کا عز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا کہ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا لو۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکروں نے قبول کیا، نہ آج کے منکر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔
حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے متصل بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا اسی طرح تمہاری طرف تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ قرآن عربی بھیجا تاکہ گاؤں اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ درمیان میں اللہ کی عظمت جلال کے بیان کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو پختہ کرنے کے لیے بتایا گیا۔ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا لیکن اہل کتاب محض حسد اور اناد کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے تفرقہ اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کو حکم دیا آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، ان سے کہو اللہ نے جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لاؤ۔ جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وہی رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ وہی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیتیں ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا۔ ایمان والوں کے درج نمایاں صفتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 بڑے بڑے گناہوں بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3 اگر غصہ آ جائے معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نمبر 5 نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 6 اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ نمبر 7 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8 اگر ان پر کوئی ظلم زیادتی کرے مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں ان کی انفرادی معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی راہ کی اسلامی انقلاب کی ایک راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ سورہ شورا کی آخری 2 آیتوں میں وہی رسالت کا ذکر ہے۔ گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا اسی پہ اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے 25ویں پارے میں۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 99 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ اس سورت کا موضوع اصول ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی دوسرے حوامیم کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی معجزہ قرآن کریم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس روشن واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ نمبر 1 یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تحت نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پہ رواں دواں کشتیاں، جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، نقل و حمل کے بہترین ذریعے بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی سن سکتا ہے، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ ان کانوں کی جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی جو دیکھ سکیں، ان دلوں کی جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ سورہ زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے تھے، اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہی قرار دے دیتے تھے۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرتی ہے جن کے بارے میں مشرکوں کا دعویٰ تھا ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار کہتے ہیں جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علم بردار تھے؟ یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ اس کلمے کی جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ اس دعوت کو سحر اور آپ کو ساحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور، ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پہ نظر انتخاب نہیں پڑی اللہ کی؟ اس کا جو جواب دیا گیا خلاصہ یہ، ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں اختیار نہیں، وہ اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کے تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جو مشرکوں کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار اور سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ اسے انہی نہروں دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے، صبر کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم ان سے منہ پھیرو، سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا۔ اسی دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا گیا۔ اس سورت کی ابتدا بھی اللہ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے، احکام مضامین کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پہ رحمت کے طور پہ نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، لیکن مشرک اور کافر قرآن اور بعض بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے اور فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خادم اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب ہی اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کچھ کام نہ آیا اور وہ اپنے مظلوم و محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ وہ آمن تو میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم، کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے نافرمان کرے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما جانے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا گیا۔ یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت، جلال اور قدرت وحدانیت پر گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار اور استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دی، کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی، اہل و عیال پر فضیلت، اہل جہاں پر، جہان والوں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں اللہ نے جو عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عزت و طاقت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پہ چلنے کے لیے۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کافروں کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کافر حضور علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن
نیک بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں ناسیانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے، کہیں انشاء کا اسلوب ہوتا ہے، کہیں سوال و جواب، کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے۔ گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں منظر کشی کرنے والا انداز کیا کہا گیا؟ یوں محسوس ہوتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے تم نے قیامت کو بلا دیا، آج تمہیں بلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سارے عذابوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا وافر حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔